ایک بحری جہاز میں کافی سامان تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ایک تاجر کا سارا سامان چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے کافی ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ کیوں صرف اس کا ہی سامان پھینکا جائے، اور یہ تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا سامان پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں برابر تقسیم ہو، نہ کہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور تاجر تھا اس لیے انہوں نے اسے اس کے سامان کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاجر نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن آخر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ تاجر بہت مشکل سے اٹھا، سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھلوں اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا، اور وہ قریبی ندی سے پانی پیتا رہا، اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا، تیز آندھی چل رہی تھی۔ آندھی کی وجہ سے جھونپڑی میں آگ لگ گئی، لہذا اس نے آگ بجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ آگ نے پوری جھونپڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہاں تاجر چیخنے لگا، کیوں رب، مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سارا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی بھی جو میرا گھر تھی جل گئی ہے، اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ خداوند، یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیوں آئی ہیں؟ اور تاجر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا، جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا جو اسے بچانے کے لیے آیا تھا۔ اور جب تاجر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے جہاز والوں سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم دیکھنے کے لیے آئے۔ اور جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقوں سے تاجروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا، تو انہوں نے اسے بتایا کہ تاجروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا، ڈاکوؤں نے اس پر چھاپا مارا، سب کو لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو تاجر روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند، خداوند، تمہارے سب کام اچھے ہیں، پاک ہے وہ رب جس نے مجھے قتل سے بچا لیا اور میرے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا بھروسہ کریں کہ خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے۔ ہمارا دماغ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمیں ہر طرح کے حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے رب پہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتا۔